اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 21 رجب سن 1442 مطابق 5 مارچ سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع: سب سے پہلے علم حاصل کیجیے اور پڑھائی کو دنیا کے ہر کام پر مقدم رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین حث على القراءة في القرآن الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اما بعد، رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مسلمان بھائیوں، بلا شبہ اسلام میں علم کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ در حقیقت علم و معرفت باری تعالی جل جلالہ کی عظیم نعمت ہے۔ علم کے ذریعے بندے کو اللہ اور رسول کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ علم سے عقل کو غذا حاصل ہوتی ہے۔ علم ایک نور ہے، اس سے ذہنوں کو روشنی ملتی ہے اور فکر و فراست کا میدان وسیع ہوتا ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ پڑھنا لکھنا علم حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے، نیز اسٹڈی اور مطالعہ علوم و معرفت حاصل کرنے کا انتہائی اہم سبب ہے۔ اسی لیے ہمارے دین برحق نے پڑھائی لکھائی پر اور علم حاصل کرنے پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سب سے پہلی وحی میں علم حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اے نبی، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے مخلوقات کو پیدا فرمایا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے، آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں اور بذریعہ وحی یہ اللہ کی سب سے اول رحمت اور سب سے پہلی نعمت ہے جو اس نے اس امت کے بندوں کو عطا کی ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ علم کو عام کرنے اور پھیلانے کے خواہش مند رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پڑھنے لکھنے کی ترغیب دیتے اور اس پر ان کی ہمت افزائی فرمایا کرتے۔ چنانچہ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو علمی میدان میں امتیازی مقام حاصل تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوقیت عطا کی اور علمی برتری کی بنا پر ان کو بعض اہم ذمہ داریاں تفویض کی تاکہ ان کے علم سے معاشرے کو فائدہ حاصل ہو اور لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ الحاصل، پڑھنا لکھنا اور علم نافع حاصل کرنا انسانی تہذیب کی اساس اور معاشرے کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ہے۔ اللہ جل جلالہ نے علم و معرفت والوں کو عزت و بلندی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بڑھا دے گا۔ پس ضروری ہے کہ ہم تعلیم اور مطالعہ پر پوری توجہ دیں، یہاں تک کہ یہ ہماری لازمی عادت بلکہ فطرت ثانیہ بن جائے اور لکھنا پڑھنا ہماری اجتماعی زندگی کا لازمی جز اور ہمارے سماج کی پاکیزہ ثقافت کا حصہ بن جائے۔ تعلیم و مطالعہ اور پڑھائی میں محنت کرنے والوں، بلا شبہ بچوں کے اندر پڑھنے اور مطالعہ کی ثقافت پروان چڑھانے میں گھر کا بنیادی کردار ہوتا ہے۔
جب گھر کے افراد میں علم و مطالعہ کی عادت ہوتی ہے تو اس کا اثر آل و اولاد پر بھی پڑتا ہے اور ان کے اندر بھی علم و مطالعہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ پس والدین پر لازم ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کے اندر پڑھائی کی اور خارجی مطالعہ کی رغبت پیدا کریں اور مطالعہ و تحقیق کے لیے ان کا وقت متعین کریں اور اس سلسلے میں اپنے بچوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنیں تاکہ ان کو اللہ کی رضا اور دین و دنیا کی کامیابی نصیب ہو۔ یا اللہ، ہم کو علم کے لیے محنت کرنے اور مطالعہ میں وقت لگانے کی توفیق دے دے اور ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما دے۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، قرآن کریم اللہ کا کلام اور علم و حکمت کا خزانہ ہے۔ پس قرآن کا علم حاصل کرنا، اس کی ہدایات پر عمل کرنا اور اس کی تلاوت میں وقت لگانا افضل ترین عمل ہے۔ یہ انسان کی سعادت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ خدائے عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا پڑھنا آسان ہو۔ لہذا ہر مسلمان کے گھر میں قرآن کریم کی تعلیم اور اس کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے اور گھر کے چھوٹے بڑے مرد و خواتین یعنی ہر فرد کو اپنی ہمت و فرصت کے مطابق یہ نیک عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری دینی کتابوں کا اور مفید مضامین و رسائل کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مطبوعہ کتب سے مطالعہ میں بہت فائدہ اور برکت ہے، لہذا حتی الامکان چھپی ہوئی کتابوں سے مطالعہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس زمانے میں الیکٹرانک مطالعہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ الیکٹرانک آلات اور اسمارٹ فون وغیرہ میں لا تعداد کتابوں کا خزانہ ہوتا ہے۔ ایک کلک سے مطلوبہ کتاب سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں محنت بھی کم ہوتی ہے اور وقت کی بچت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں الیکٹرانک مطالعہ کی بھی عادت ڈالنی چاہیے اور انٹرنیٹ اور الیکٹرانک آلات کو صحیح مقاصد میں استعمال کرنا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات میں تعلیم پر بے انتہا توجہ دی گئی ہے اور ہماری مدبر حکومت نے تعلیم کو عام کرنے اور علم کی روشنی پھیلانے کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ حتیٰ کہ تمام سرکاری اداروں میں اسٹڈی رومز کی سہولت ہے اور تمام محکموں میں پڑھائی اور مطالعہ کی جگہیں متعین کی گئی ہیں اور ڈیوٹی کے دوران بھی تعلیم و مطالعہ کے لیے وقت مخصوص کیا گیا ہے تاکہ ڈیوٹی پیشہ افراد کو علمی فائدہ حاصل ہو، ان کے افکار و خیالات میں وسعت پیدا ہو اور ان کی مہارت میں اضافہ ہو۔ اس طرح وہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں اور اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح انجام دے سکیں، نیز اپنے کسٹمرز اور آس پاس کے افراد کو راحت پہنچا سکیں۔ آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین قرآنی معارف اور علوم نافعہ کو ہمارے دلوں کا نور اور آنکھوں کا سرور بنا دے، کورونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے اور ہم کو امن و عافیت عطا کر دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہماری حفاظت فرما دے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔